محترم حاضرین جمعہ، اللہ عز و جل نے ایک آدم علیہ السلام سے تمام کے تمام انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا، لیکن آدم کی اولاد میں اللہ رب العالمین نے جو انسان بنائے ہیں ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی صلاحیتیں، بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ایک انسان نیکوکار ہے تو دوسرا انسان بدکار ہے۔ ایک انسان بہت بڑا دلیر ہے تو دوسرا انسان ڈرپوک ہے۔ ایک انسان بہت بہادر ہے تو دوسرا انسان بھاگا پھرتا ہے۔ ایک انسان بہت دیالو ہے تو دوسرا انسان بہت کنجوس ہے۔ ایک انسان کا دل بہت سخت ہے تو دوسرے انسان کا دل بہت نرم ہے۔ ایک انسان اللہ رب العالمین کا وہ بندہ ہے جسے اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے، تو دوسرا انسان وہ بھی ہے جسے اللہ رب العالمین نے غریب، نادار اور مفلس چھوڑا ہے۔ عورتیں الگ ہیں، مرد الگ ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی تخلیق جو انسان کی شکل میں اس نے کی ہے، اس کی جو نوعیت ہے یا اس کی جو قسمیں ہیں وہ بہت الگ الگ ہیں، ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے، کوئی کسی سے میل نہیں کھاتا۔ کوئی رنگ، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا قد لمبا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک آدم سے اتنے سارے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کی اتنی ساری کیٹیگریز بنائی، انسانوں کے اتنے سارے اقسام بنائے جو الگ الگ ناحیوں سے الگ الگ صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود، ان تمام تنوعات کے باوجود، ان تمام مختلف جسموں، شکلوں، صورتوں اور صلاحیتوں کے باوجود ہر ایک کے اندر ایک بات سملر پائی جاتی ہے، یہ تمام کے تمام لوگ ایک بات میں ضرور مشترک ہیں، وہ یہ کہ اس بات کی خواہش کرنا ہماری زندگی کیسے خوشحال ہو جائے۔ یہ سبوں کی فکر ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان دنیا میں نہیں چاہے گا کہ ہماری زندگی تنگی میں گزرے۔ جس انسان کی زندگی تنگی میں گزر رہی ہے وہ خوشحالی چاہتا ہے، وہ فراوانی چاہتا ہے، وہ کشادگی چاہتا ہے، وہ بیماریوں سے محفوظ جسم چاہتا ہے، تو وہ تنگی سے آزادی والی زندگی چاہتا ہے۔ وہ ہر حال میں خوش رہنا چاہتا ہے، ہر حال میں آباد رہنا چاہتا ہے، ہر حال میں کشادہ رہنا چاہتا ہے، ہر حال میں وسیع رہنا چاہتا ہے، اور کسی بھی طرح سے اسے تکلیف نہ ہو، کسی بھی طرح کی اسی مصیبت نہ آئے، نہ اسے ذہنی تکلیف ہو، نہ جسمانی تکلیف ہو، نہ خانگی تکلیف ہو، نہ باہری تکلیف ہو، نہ مالی تکلیف ہو، نہ معاشی تکلیف ہو، کسی بھی طرح کی تکلیف اسے نہ آئے۔ اس بات کی خواہش اس دنیا میں پایا جانے والا ہر انسان کرتا ہے، ہر انسان کرتا ہے۔ تو کیا ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے وہ زندگی دے دی ہے؟ بالکل نہیں دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سبوں کی الگ الگ زندگی رکھی ہے، سبوں کا الگ الگ مزاج رکھا ہے، اور سبوں کی زندگی میں خوشحالی نہیں ہے۔ کوئی انسان پیسے کے اعتبار سے خوشحال ہے تو جسم کے اعتبار سے خوشحال نہیں ہے۔ کوئی انسان جسم کے اعتبار سے بہت خوشحال ہے تو غربت اور مفلسی نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آئیے ہم ان اصول اور ان ضابطوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کو اگر اپنایا جائے، جن اصول کی روشنی میں اگر زندگی گزاری جائے تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ ہر اصول پسند انسان کی زندگی کو ہم خوشحال کر دیں گے۔ وہ اصول پسندی جو اصول شریعت نے دیا ہے، اس اصول کو پسند کر کے جو زندگی گزارے گا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو خوشحال کر دے گا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو آباد کر دے گا، اللہ رب العالمین اس کی اس دنیاوی زندگی کو بھی حیات طیبہ بنا دے گا، اور مرنے کے بعد والی زندگی کو بھی اللہ رب العالمین جنت جیسی نعمت سے نواز کر کے اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی مومن مرد یا مومن عورتیں عمل صالح کو انجام دیں گے، یعنی ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح۔ آپ کا اللہ رب العالمین پر ایمان بھی ہونا چاہیے
اور ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایمان لانے کے بعد ہم پر جو چیزیں عائد ہوتی ہیں، ہم پر جو ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو، نیک نیک کاموں کو انجام دیں گے تو اللہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی، بیماری سے پاکیزہ، فقر و فاقہ سے پاکیزہ، مفلسی سے پاکیزہ، سماجی طور پر جو انسان پریشانی سے دوچار ہے اس پریشانی سے پاکیزہ، ہر طرح کی پاکیزگی اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا۔ کب؟ جب آپ ایمان بھی لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عمل صالح کو بھی انجام دیں، نیک کاموں کو بھی انجام دیں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہوں نے جو نیک کام انجام دیے ہیں، انسانوں نے ایمان کی حالت میں جو نیک کام انجام دیے ہیں، ان نیک کاموں کا بدلہ ہم ان کے نیک کاموں سے زیادہ خوبصورت انداز میں دیں گے۔ یعنی آپ نے کسی مزدور سے کوئی کام لیا، آپ کو اس مزدور کے مزدوری کرنے کا انداز اتنا پسند آیا کہ جتنے میں آپ نے اس کی مزدوری طے کی تھی اس سے زیادہ آپ نے اس کو دیا، اس سے زیادہ آپ نے اس کو دیا۔ اسی مثال کو اللہ رب العالمین یہ کہا سمجھانا چاہ رہا ہے، جو انسان نیک عمل کر کے آئے گا تو اس کی نیک عمل کرنے کی وجہ سے اس کے نیکی کا بدلہ ہم اس سے زیادہ دیں گے جتنا کا وہ مستحق ہے۔ آپ ایک نیکی کے مستحق ہے، اللہ رب العالمین آپ کو 10 نیکیاں دے گا، 10 سے لے کر 70 سے لے کر 700 نیکیاں تک اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ اس بات کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ تو اس دنیاوی زندگی میں بھی آپ کو پاکیزگی حاصل ہوگی، آپ کو عفت حاصل ہوگی، آپ کو پریشانی سے نجات ملے گی، اور آخرت کی زندگی بھی آپ کو جنت میں ملنے والی ہے، جو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ ایک انسان کے کامیاب ہونے کا وہ سرٹیفکیٹ ہے، جو انسان جنت میں چلا گیا وہ انسان کامیاب مانا گیا ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے واسطے اللہ رب العالمین پر مکمل ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ اعمال صالحہ کو انجام دیں، نیک کاموں کو انجام دیں، برائیوں سے بچتے رہیں، برائیوں سے خود کو دور رکھیں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، صرف نیکیاں ہی کرنا نہیں، نیکیوں کو انجام دینے کے ساتھ خود کو برائیوں سے دور رکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ چاہے جتنی نیکیاں کر لیں لیکن بہت بار برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں، آپ کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو آپ کی برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو آپ کی زندگی سے گناہ ختم ہو جائے، آپ کے مرنے سے پہلے آپ کی خطائیں مٹا دی جائیں، ایسے اعمال کو انجام دیجیے اور برائیوں سے بچیے، کیونکہ جو شخص برائیوں کا مرتکب ہے، اللہ رب العالمین سے خود کو دور رکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں لپت ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو بھی انسان میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ذکر میں بہت ساری چیز شامل ہیں، تمام ساری نیکیاں ذکر کے اندر شامل ہیں، یعنی جو خود کو نیکیوں سے دور رکھے گا، اللہ رب العالمین کو بھلا دے گا، نماز کی پابندی نہیں کرے گا، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا، پڑوسیوں کی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں کوتاہی کرے گا، بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، یا جتنی بھی قسم کی برائیاں آپ شامل کر لیں، تمام کی تمام چیزیں یہاں شامل ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے دوری کا مطلب اللہ رب العالمین نے جو نیک اعمال کرنے کو کہا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے ان سے خود کو روک لینا، یہی اعراض عن الذکر ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرنا، دوری اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم ایسے اعمال کو انجام دیں گے تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، آپ ذہنی پریشانی کے شکار ہوں گے، ڈپریشن میں چلے جائیں گے، جسمانی پریشانی کے شکار ہوں گے، آپ مریض بن جائیں گے، خانگی پریشانی کے شکار ہوں گے، آپ کا گھر جنت بننے کے بجائے جہنم آپ کے لیے بن جائے گا، سماج آپ کے لیے تباہی کا سامان بن جائے گا، سوسائٹی آپ کے لیے تباہی کا سامان بن جائے گی، آپ ہر طرف سے مصیبتوں میں گھر جائیں گے، اپنے آپ کو بہت سے لوگ اسی چکر میں سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ یعنی جس پریشانی میں ہم لپت ہیں یا جس پریشانی سے ہم دوچار ہیں اس کے اسباب کیا ہیں، اس کو نہ تلاش کر کے
ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی زندگی کا ہی خاتمہ کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں. سوسائڈ اس کا حل نہیں ہے، بلکہ اس کا حل وہ ہے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے. آپ پریشانی سے کیسے نکلیں گے؟ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اگر آپ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو انجام دیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو تنگی سے نکال دے گا، پریشانی سے نکال دے گا. اللہ رب العالمین آپ کو خوشحال زندگی عطا کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. لہذا ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ تنگی سے، پریشانی سے، ذہنی تناؤ سے، معاشی تنگی سے خود کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف آئیے. اللہ رب العالمین کے فرمان کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے، تب جا کر کے ہماری زندگی ایک پاکیزہ زندگی ہوگی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رب چاہیے گزارو گے تو پھر تمہاری زندگی خوشحال ہوگی، من چاہیے گزارو گے تو پھر تمہاری زندگی تنگی سے دوچار ہوگی. یہ اصول ہے، یہ اصول ہے اللہ رب العالمین کا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. دوسرا ایک تو یہ دنیاوی آفت ہے کہ اللہ رب العالمین ذکر سے اعراض کرنے کے نتیجے میں، اللہ رب العالمین سے دور ہونے کے نتیجے میں اس دنیاوی زندگی کو اللہ رب العالمین آپ کے لیے تنگ کر دے گا. اور آخرت میں آپ کے لیے کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ رب العالمین آپ کو بروز قیامت اندھا بنا کر اٹھائے گا. آپ کہیں گے، یا جس شخص کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا وہ کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں ٹھیک ٹھاک تھیں. اللہ تعالیٰ کہے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. ہماری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، نصیحت کی باتیں تمہیں کہہ کہہ کر سمجھائی جاتی تھیں، تمہارے سامنے قرآن کے احکام بیان کیے جاتے تھے. ان چیزوں سے خود کو دور رکھنا یہ بھی بتایا جاتا تھا. علماء اکرام آپ کو جمعہ کے خطبے سے، دروس سے، ہر طرح کے جو سورسز ہو سکتے ہیں ان وسائل کو اختیار کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. اللہ کے رسول کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی جاتی تھی، لیکن تم ان سب چیزوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے تھے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے تھے، اسے بھلا دیا کرتے تھے، اسے خاطر میں نہیں لاتے تھے، اس پر توجہ نہیں دیتے تھے، اور یوں ہی سمجھتے تھے کہ سب فالتو اور بکواس کی باتیں ہیں، یہ رسمی چیزیں جو ہوتی ہیں ہوا کرتی ہیں، ہوتی رہیں گی. ان چیزوں کو یہ سمجھ کر کے تم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کو بھلایا، ہماری آیتوں سے منہ موڑا، ہماری آیتوں کی طرف تم نے توجہ نہیں دی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اسی وجہ سے آج بھی تمہیں بھلا دیا گیا ہے. آج سے تو آج بھی تم سے بینائی چھین لی گئی ہے، آج بھی تمہیں اندھا بنا کر اٹھایا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا سنگین عذاب ہے، کتنا بدنما عذاب ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس بدترین عذاب سے محفوظ رکھے اور ہماری زندگی بھی خوشحال ہو، ہماری آخرت کی زندگی بھی خوشحال ہو. اس کے لیے ہم اور آپ سبھی لوگ توقع کریں، کوششیں کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی، خوشحالی والی زندگی اور ہر طرح سے تنگی سے آزادی والی زندگی عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی ہمیں جنت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ ہم ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو انجام دیں. اللہ رب العالمین پر ایمان یہ سب سے بڑی چیز ہے. ہمارے ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کریں، اور اس توحید کے اقرار کرنے کے بعد ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لیے اس طریقے کو اختیار کریں جو طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. بدعتوں سے دور رہیں، خرافات سے دور رہیں، منمانی عبادتوں سے دور رہیں، اور انہی عبادتوں کو انجام دیں جو عبادتیں منصوص علیہ ہیں، جن عبادتوں کی صراحت اور وضاحت کتاب و سنت میں آئی ہیں. انہی عبادتوں کو اسی روشنی میں انجام دیں جس روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں، توحید الہی اور اتباع رسول. یہ دو ایسے اصول ہیں جو ہمارے اعمال اور ایمان کی بنیاد ہیں، ہمارے ایمان کی بنیاد، ہمارے اعمال کی بنیاد، اور ان دونوں کی قبولیت کا ذریعہ ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسی روشنی میں اپنے اعمال کو انجام دینے کی توفیق دے. تو پہلا اصول کیا ہوا؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو انجام دینا، اور اللہ رب العالمین پر ایمان جو ہمارا ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس طریقے سے ہم دور نہ ہوں. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں رہیں گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ رب العالمین جو وعدہ آپ سے کر رکھا ہے، جن باتوں کا آپ سے وعدہ کیا ہے، ان وعدوں کی خلاف ورزی اللہ رب العالمین کبھی کر ہی نہیں سکتا ہے، کبھی کر نہیں سکتا ہے. اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے اتباع رسول سے جو لوگ اعراض کرتے ہیں.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को छोड़ करके अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के लिए कहा फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को चौकन्ना हो जाना चाहिए, उन लोगों को होशियार हो जाना चाहिए, उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। किस बात से चौकन्ना हो जाना चाहिए? अन तुसीबहुम फितना, ऐसा ना हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पासदारी न करने के नतीजे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को न मानने के नतीजे में हम किसी फितरे में मुब्तला हो जाएं, हम किसी फितरे में पड़ जाएं, हम किसी आजमाइश में पड़ जाएं, हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं, और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या हमें कोई दर्दनाक अजाब पकड़ ले, हम किसी दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार हो जाएं, ये हो सकता है। आज जो दुनिया में फितने फैले हुए हैं, इसका सिर्फ एक सबब है, वो है तरीक़े रसूल से एराज़। अल्लाह के रसूल ने जो तरीक़ा हमें बताया था जिंदगी गुजारने का, जो तरीका हमें बताया था अपने अय्याम को गुजारने का, जो तरीका हमें बताया था अपनी बीवी के साथ रहने का, जो तरीका हमें बताया था इबादतों को अंजाम देने का, जो तरीका हमें बताया था समाज और सोसाइटी के लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने का, जो तरीका हमें बताया था लोगों के साथ उनसियत अपनाने का, जो तरीका हमें बताया था अपने अमाल को अंजाम देने का, अपने कारोबार को अंजाम देने का, अपनी नौकरियों को अंजाम देने का, अपनी मुलाजमतों को इख्तियार करने का, जो तरीका अल्लाह के रसूल ने बताया था, उन तरीकों को हमने छोड़ा। नतीजा यह हुआ कि हम फितरों में मुब्तला हो गए, मुसीबतें हमारे ऊपर आ गई, हम मजबूर हो गए सूदी कारोबार करने के लिए, हम मजबूर हो गए सूद पर पैसे लेने के लिए, हम मजबूर हो गए अपनी जिंदगी को दुनिया में जहन्नम बनाने के लिए, हम मजबूर हो गए अपनी बीवियों के सामने नतमस्तक होने के लिए, अपनी बीवियों के सामने हम खुद को सरेंडर कर गए। ये सारी चीजें क्यों हुई? इस वजह से हुई कि हमने ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े, इबादत के तरीक़े, माशी ज़िंदगी के तरीक़े जो अल्लाह के रसूल ने हमें दिए थे, उन तरीक़ों को हमने समझा नहीं, समझाया गया तो उस पर अमल नहीं किया और तवज्जो नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि तरह तरह की फितने हमें घेर चुके, तरह तरह के फितनों ने हमें घेर लिया, तरह तरह की मुसीबतों ने हमें घेर लिया है। और इस बात से बहुत पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको मुतनब्बह किया था, लेकिन हमने कान नहीं धरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सुन्नत रसूल की पैरवी करने वाला बनाए। दूसरा उसूल है नमाज की पाबंदी करना। दूसरा उसूल है जिंदगी को खुशहाल बनाने का दूसरा उसूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और सहाबा इकराम के बारे में आता है, काना इज़ा हज़्ज़बहु सल्ला, जब भी किसी मुसीबत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते फौरन नमाज की तरफ आते थे। पंज वक्त नमाज तो पाबंदी तो थी, लेकिन जब कोई मुसीबत देखते थे तो नफली नमाज की तरफ उनकी तवज्जो बढ़ जाती थी। नफली नमाजों में आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ व मुनाजात करते, बातचीत करते और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी परेशानियां रखते और इस बात की उम्मीद रखते कि हमने जिसके सामने परेशानियां रखी हैं वही परेशानी को दूर करने वाला है। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम कम अज कम 5 वक्त नमाजों की मुकम्मल पाबंदी करें अगर मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं तो। वरना आप लाख मेहनत करें, लाख कोशिशें करें, लाख तगुदो करें, लाख दिन रात को इकट्ठा कर दें, आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी जब तक कि आप कम से कम नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे। ये बात आप गड़े बांध कर रख लीजिए। आप बेचैन ही रहेंगे, आप परेशान ही रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत आप पर बरसती रहेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें आपसे दूर रहेंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मेहरबानी आपसे दूर रहेंगी। कब तक? जब तक कि आप नमाज की पाबंदी न कर लें। ये उसूल है, उसूल से समझौता कोई नहीं कर सकता, उसूल से समझौता नहीं किया जा सकता। अपनी जिंदगी में तब्दीली चाहते हैं, कम से कम 5 वक्त नमाज की पाबंदी कीजिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी परेशानियां, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने दुख, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी मुसीबतें रखिए। अल्लाह ताला आपको मुसीबतों से निजात देगा, मुसीबतों से छुटकारा देगा। आपको ये लगता है, आपको दिखता होगा बहुत से लोग हैं नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, बहुत से लोग हैं जो शराब नोशी करते हैं, बहुत से लोग हैं जो लोगों के हुकूक मारते हैं, बहुत से लोग हैं जो दूसरों के हुकूक को छीनने का काम करते हैं, जो दूसरों को सताया करते हैं, फिर भी वो खुशहाल है। आपको नजर आएगा अल्लाह के रसूल ने ऐसे लोगों के बारे में कहा है कि ये इस्तिदराज है। इस्तिदराज मतलब अजाब की गिरफ्तारी ने उनको धीरे धीरे पकड़ना शुरू कर दिया है। और अजाब की गिरफ्तारी इस बात से शुरू होती है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से गाफिल हो जाएं, नमाज से गाफिल हो जाएं। मैं बार बार कहता हूं, नमाज से दूर हो जाना ये इंसान के जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब है।
آپ کی زندگی کا یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ آپ نے خود کو نماز سے دور کر لیا۔ اللہ رب العالمین آپ سے نماز کی توفیق چھین لے، آپ کی زندگی میں اس سے بڑا عذاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کا کاروبار برباد ہو جائے، آپ کی دکان میں آگ لگ جائے، آپ کی گاڑی جل کر خاک ہو جائے، آپ کے بیوی بچے سب مر جائیں، تمام طرح کی مصیبتیں آپ کے ساتھ آ جائیں، پھر بھی وہ مصیبت نہیں آئے گی، پھر بھی وہ اتنا بڑا عذاب نہیں ہوا جتنا بڑا عذاب آپ نے ایک نماز کو چھوڑ کر کے اپنایا ہے۔ اتنا بڑے عذاب کے آپ مستحق ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص عصر کی نماز چھوڑتا ہے، عصر کی نماز، گویا کہ اس سے اس کی پونجی، اس کی سمپتی، اس کا پریوار، اس کے تمام ساری زندگی کے وسائل چھین لیے گئے، گویا کہ وہ چھین لیے گئے ساری چیزیں صرف عصر کی نماز چھوڑنے کے نتیجے میں۔ ہمارا سوچئے ہمارا اپنی زندگی میں کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، ہماری زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہے، ہم نمازوں کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھیے اور سمجھیے۔ اللہ کے واسطے نماز کے تعلق سے سنویدنشیل ہو جائیے، نماز کے تعلق سے سنجیدہ ہو جائیے، نہیں ہوئیے گا اپنی زندگی کا کہ آپ مالک ہیں اور اللہ رب العالمین آپ سے حساب کتاب لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور آپ سے حساب کتاب لے کر رہے گا، اور اس وقت آپ ہائے ہائے کرتے پھریں گے، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آپ ہوں گے، آپ کے اعمال ہوں گے اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا۔ وہاں کوئی بچہ، وہاں کوئی بوڑھا، وہاں کوئی باپ، وہاں کوئی مائی، کوئی آپ کو ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ بھائی سے بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگتا پھرے گا، کیونکہ ہر ایک کا معاملہ اسے خود پریشان کر رکھا ہوگا، ہر ایک کا معاملہ اسے اسی بات کا پریشان کر رکھا ہوگا۔ ہر ایک چاہے گا بیٹا مل جائے اس سے ایک نیکی مانگ لے، ماں مل جائے اس سے ایک نیکی مانگ لے، بھائی مل جائے اس سے ایک نیکی مانگ لے، دوست مل جائے اس سے ایک نیکی مانگ لے، ہر ایک اسی چکر میں بھاگتا پھرے گا، لیکن کوئی کسی کو رتی بھر نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسی زندگی اور ایسی تنگی کی زندگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، خوشحالی کی زندگی میں خود کو لانے کے لیے اللہ کے واسطے نیکیوں کی طرف آگے بڑھیے اور نیکیوں کو انجام دینے کی زیادہ سے زیادہ کوششیں کیجیے۔ باتیں بہت ساری ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نماز کے تعلق سے جو فرمان ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو مصیبتیں آپ کو دی ہیں اس پر صبر کیجیے اور نماز کی پابندی کیجیے۔ یہ دو ایسے ہتھیار ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا، آپ کو آپ کے حق میں مددگار ثابت ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ یقیناً ہم سبھی محتاج ہیں اللہ کی مدد کے، اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، اور ہماری مدد اللہ رب العالمین کی جانب سے تبھی ہوگی جب ہم مصیبتوں پر صبر بھی کریں گے اور نماز کی پابندی بھی کریں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعا کریں کہ بار الہی جو دو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ایمان اور عمل صالح، ایمان لانا اللہ رب العالمین پر، نیک کام کو انجام دینا اور نماز کی پابندی کرنا، اور بھی بہت ساری باتیں جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبوں میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ دعا کریں کہ بار الہی جو باتیں آپ تک پہنچی ہیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کا پابند بنائے، ایمان کے ساتھ اعمال خیر کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں ایک الگ طرح کی تبدیلی پیدا کر دے اور ایسے اعمال کو انجام دینے کی توفیق دے جس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں تبدیلیاں آئیں، ہماری زندگی میں خوشحالیاں آئیں، ہماری زندگی میں تنگی ختم ہو، ہماری زندگی سے معاشی تنگی، ذہنی تنگی، جسمانی تنگی، خانگی تنگی، تمام طرح کی تنگیاں ہم سے دور ہو جائیں اور ہر طرح کی خوشحالی ہمیں میسر آئیں۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اعمال کو انجام دینے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا اور آپ کا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔